بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہم مسلمان کچھ عقائد کے بارے میں، کچھ اصطلاحات کے بارے میں ہم میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کے بارے میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا، جسے ہم برزخ یا عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہ ہم مانتے ہیں۔ ہر سادہ لو انسان مسلمان یہ مانتا ہے کہ برزخ ایک عالم ہے۔ جس طرح یہ دنیا ہے، اسی طرح سے ایک عالم ہے جس کا نام برزخ ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ سوال ہے، وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ برزخ سے مراد کیا ہے اور عالم برزخ کیا ہے۔ کیا جو ہم سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے یا اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے؟ برزخ کی تحقیق جو معنی لغات میں ہیں، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، یعنی دو چیزوں کے درمیان جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے، آڑ ہوتی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اسے آڑ کہتے ہیں یا برزخ کہتے ہیں۔ یعنی ادھر بھی ایک عالم ہوگا، ادھر بھی عالم ہوگا، تو درمیان میں جو چیز ہوگی وہ آڑ ہوگی، جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہوگی، تو اسے برزخ کہیں گے، آڑ کہیں گے، پردہ کہیں گے۔ لیکن جو لفظ عالم برزخ ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے یہ دنیا موجود ہے، اسی طرح سے ایک اور عالم موجود ہے جو آڑ نہیں بلکہ ذاتی خود ایک وجود رکھتا ہے، وہ عالم برزخ ہوگا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کیا اس کے بارے میں کچھ موجود ہے یا نہیں موجود۔ قرآن شریف میں ایک تو سورۃ فرقان میں موجود ہے اور سورۃ فاطر میں موجود ہے، جس میں برزخ کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور میں آپ کے سامنے سورۃ فرقان کی وہ آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں جس میں برزخ کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے دو دریاؤں کا، جس میں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے، اور ان کے درمیان پردے یا آڑ کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی برزخ کے معنی آڑ کے ہیں، جو دو چیزوں کے درمیان آڑ ہوتی ہے اور وہ اس سے مختلف ہوگی۔ یعنی جو جن دونوں چیزوں میں وہ فرق کر رہی ہوگی تو وہ آڑ ہوگی، اور خود صرف آڑ ہوگی، اس کی طرح کا کوئی عالم نہیں ہو سکا، اسی طرح کا وجود نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے دنیا ہے اسی طرح سے عالم برزخ ہے، اور وہ آخرت، حشر اور دنیا کے درمیان ہونے کی وجہ سے اسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، جبکہ قرآن شریف برزخ کو صرف آڑ کہتا ہے۔ آئیے اب اس میں جو سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب آدمی فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، سب کو پہچان رہی ہوتی ہے۔ کیسے ہم اس کے مردہ بدن کو نہلاتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، کس طرح اسے لے کر جاتے ہیں، کس طرح قبر میں رکھتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا وہ عالم برزخ سے دیکھ رہی ہوتی ہے یا اسی دنیا میں کسی آڑ میں موجود ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ آگے چلیے اور دیکھیے، قبر جو ہے، کیا معروف قبر یہ عالم برزخ میں ہے یا اس دنیا میں موجود ہے؟
ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم خود اس دنیا میں اسے کھودتے ہیں، اسے کھود کر قبر بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اسی دنیا میں قبر کے اندر اس میت کو، اس مردے کو رکھ دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ جب کسی وجہ سے وہ قبر کھل جاتی ہے تو اس میں اس کی ہڈیاں ہمیں اسی دنیا میں نظر آتی ہیں۔ یہاں دو چیزوں میں سے ایک چیز ماننا پڑے گی، یا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا یہ قبر اسی دنیا میں موجود ہے اور میت کا جو جسم ہوتا ہے وہ بھی اسی دنیا میں موجود رہتا ہے، یا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم عالم برزخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں مانتا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم عالم برزخ میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ عالم برزخ نہیں، صرف برزخ ہے جس کا معنی آڑ کا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم قبر پر جاتے ہیں تو وہ صاحب قبر جو ہوتا ہے، جسے ہم نے قبر دفن کیا گیا ہوتا ہے، وہ جانے والے کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اسے، اس کی باتیں سنتا ہے۔ آؤ اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے میت کو قبر میں رکھ دیا جو ہم نے اسی دنیا میں کھودی تھی اور اس کا بند کیا تھا، اسے تیار کر کے دیا، محسوس قبر ہے، وہ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں روایات میں ملتا ہے اور کثیر روایات میں ملتا ہے کہ جب ہم اسے وہاں دفنا کر قبر کو بند کر دیتے ہیں تو اس کی روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ کیا وہ روح عالم برزخ سے عالم دنیا میں آئی تھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قبر جو ہے وہ ہم دنیا میں بناتے ہیں اور دنیا میں موجود ہوتی ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے دنیا میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو یہاں جس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے اٹھایا جاتا ہے تاکہ اس سے وہ سوالات کیے جا سکے، وہ 3 سوال جو ہم سب جانتے ہیں۔ ما دینوں کا، من ربوں کا، ماذا تقول فی کہ ھذا رجل ہے۔ وہ قبر جو ہم نے اسی دنیا میں بنائی تھی، اس کے جسد کو اسی دنیا میں ہم نے قبر میں رکھا تھا اور وہ جو روح تھی اس میں دوبارہ ڈال دی گئی۔ اب وہ اس کو بٹھا دیا گیا، اس سے سوالات جوابات ہوئے۔ کیا کہیں یہ موجود ہے؟ اگر کسی کو اس کے بارے میں علم ہو تو وہ بتا دے کہ جب اس میت میں دوبارہ روح کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی روح کو دوبارہ نکال لیا جاتا ہے۔ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ جب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس میں سے بڑا روح نکال لی جاتی ہے۔ روح کے نکلنے کے موت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن شریف کی آیت مبارک ہے، کنتم کیف تکفرون باللہ کنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ اگر قبر میں روح ڈالنے کے بعد روح نکالی جاتی ہے تو وہ 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہو جائیں گی، جو کہ قرآن کی آیت مبارکہ کے خلاف ہو جائے گا۔ اب آئیے، یعنی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قبر جو ہے وہ اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا میں ہم اس کے جسد کو رکھتے ہیں، جسد خاکی کو رکھتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، اور روح جو ہے وہ یہیں پر موجود ہوتی ہے، اور وہ برزخ جو آڑ کا مطلب ہے وہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک آڑ ہو جاتی ہے، وہ موجود یہیں رہتی ہے۔ بلکہ کچھ حدیث میں یہ بھی موجود پایا جاتا ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے سے میں نکل جاتا ہے، یعنی اس کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ آزادی سے جہاں چاہتا ہے آتا جاتا ہے۔ کہاں آ جائے گا؟ اسی دنیا میں آ جائے گا نا، لیکن اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی۔ عالم دنیا کی ماہیت اور اس روح کی ماہیت اور ہو گئی، ہوگا یہی، لیکن ہم میں اور اس میں آڑ ہوگی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن یا سال کے بعد روحیں آتی ہیں، اگرچہ یہ تحقیقی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ارواح اسی دنیا میں رہتی ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان ایک آڑ ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ نام کی کوئی چیز کا وجود نہیں ہے۔
یعنی ایسا کوئی جہان نہیں ہے جو اس طرح کے ہم یہاں دنیا کا جہان ہے یا آخرت کا جہان ہوگا اور اس کے درمیان ایک ایسا جہان ہے جو الگ سے ہے، اپنا الگ سے وجود رکھتا ہے، ایسا کوئی عالم نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں ہمیشہ سے آپ سے یہی ایک ہی عرض کرتا ہوں، آپ غور کیجئے، آپ جو موجود روایات ہیں انہی کو دیکھنا ہے نا، ان کو دیکھیے اور ان سے سمجھیے اور ان کو آپس میں ان کا تقابل کیجئے تاکہ ہم پر حق واضح ہو سکے۔ کسی شخص نے کہا کہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ارواح کہاں جاتی ہیں، کہاں رہتی ہیں، کس طرح سے جاتی ہیں۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ بات اگر کہنے لگے تو ہم بہت سی باتوں کے بارے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن یہ کیونکہ قرآن کا طریقہ کار ہے، دین اسلام کا ایک حصہ ہے، دین اسلام کا ایک عقیدہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کو جاننا پڑے گا۔ معزز ناظرین سامعین، میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہ دور، یہ سوشل میڈیا کا دور بڑا ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ سچ، پورا سچ کوئی بیان نہیں کرتا، سب آدھا سچ بولتے ہیں اور اس سے ایسے ایسے نتائج اخذ کرتے ہیں کہ جو کہ ہمیں گمراہی ایک گروہ میں لے جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ بھی میں بھی آئیے ہم کوشش کریں اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہم بزرگوں کی تحقیقات سے چمٹے رہیں، ان کو سمجھیں اور اعتراض کرنے والوں کے جواب دے سکیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، ان کو سمجھنا ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔